اللہ بہت دن ہو گئے پاکستان کا سب سے بڑا افسر جو صدر پاکستان کے بعد دوسرا وفاقی محتسب اعلیٰ، وہ ہمارا دوست تھا، جاننے والا تھا. مجھے کوئی کام تھا، میں جہانگیریں چلا گیا، وہاں سے میں نے محتسب اعلیٰ سے بات کی. اس نے کہا میں شام کو آتا ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، جو کام ہے وہ کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا کام تو دفتر میں ہوگا، میں جہانگیریں میں تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا پھر تکلیف نہ ہو تو آ جائے. کس وقت آ جاؤں؟ تو ویسے تو ہمارا دفتر 10-11 بجے شروع ہوتا ہے، صبح آپ آ رہے ہیں تو 8 بجے ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک. میں جب 8 بجے پہنچا تو پتہ چلا کہ محتسب اعلیٰ 7 بجے آ چکے، بما عمل ہے. سمجھ گیا آپ؟ جو کام تو ادارے کا کوئی کام تھا، اس میں اس نے اپنے دفتر کو لگایا اور ہمارے لیے چائے وائے توازو کا انتظام کیا، کیونکہ بہت گہرا دوست. اس محتسب کو صدر پاکستان جب فاروق لغاری تھا، اس نے خط لکھا تھا کہ سنا ہے اصل محتسب اعلیٰ گلشن اقبال میں ایک مفتی صاحب ہے، اور ان کے کہنے سے تمام فیصلے ہوتے، کیونکہ مسجدوں و مدرسوں کے مسلک کے فیصلے وہ مجھ سے پوچھ کے کرتا تھا. انہوں نے وہ خط مجھے دکھایا اور کہا یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، بوقت موت کفن میں رکھواؤں گا. جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے دنیا میں، تو میں کہوں گا جب میں محتسب اعلیٰ تھا تو دین اسلام کے علماء سے میری ایسی عقیدت تھی کہ صدر پاکستان مجھ سے تنگ تھا، تو میری نجات ہو جائے گی. یہ کیا انتظار و قطار ہوا. کہنے لگا صدر پاکستان نے مجھے نوٹس بھیجا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اصل محتسب اعلیٰ گلشن اقبال میں رہے گا، ایک دینی مدرسے کا خادم اور مولوی ہے. تو محتسب اعلیٰ نے کہا کہ یہ کاغذ تو میں وصیت کروں گا اور کفن میں رکھواؤں گا، اور جب منکر نکیر مجھ سے قبر میں سوال کریں گے تو میں یہ کاغذ پیش کروں گا کہ دیکھو میں نے جتنا زمانہ گزارا اس کا آخری وقت سب سے اعلیٰ عہدہ ملک کا تھا، اور اس میں میرے علماء دین سے اور حق علماء سے اتنا تعلق تھا کہ صدر پاکستان نے مجھے تنبیہ بھیجی اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ صدر کچھ نہیں کر سکتے گا، اللہ کے وزیر واقعی کچھ نہیں. یہ جو ڈیلری ہے نا، ایک تو ڈیلر ہے میدان میں، ایک ڈیلری بھی ہے، ایک ڈیلری بھی ہے نا. یہ وزیر اعظم ہو گئی اور اس کو کہا کہ میں آپ سے بہت تنگ ہوں، آپ استعفیٰ دے دیں. اس نے کہا استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ مجھے نکال دیں. تو یہ 3 سال تک نہ نکال سکے، ایسا ضرور تھا. اللہ نے اپنے بندوں کو کمال دیا. اور جب محتسب اعلیٰ یہاں مدرسے آتے اور دسترخوان لگتا ان کے اعزاز میں، تو وہ کہتے تھوڑا سا پلیٹ میں باورچی خانے کا سالن طالب علم والا وہ بھی رکھ لیں. اور میں خود آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ وہ اس میں سے کھاتا تھا. کہتے تھے اس میں نور زیادہ ہے، یہ فقیر لوگوں کے لیے پکا ہے. سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی بہت زیادہ. خیر واقعہ یہ سناتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے دفتر میں، منصور بھائی بھی ساتھ تھے، شاید 1-2 اور بھی ہو. وہاں پر ایک مسٹر آیا، بڑا ٹائی اور پینٹ پتلون کسا ہوا تھا، اور ہمیں دیکھ کے انگریزی میں کہتا تھا کہ ہم علماء کو نہیں مانتے، یہ بڑے اچھے لوگ نہیں ہیں. منصور بھائی ان سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے کہا یہ علمی مسئلہ ہے، مجھے چھوڑ دو، اس کو ابھی انشاءاللہ تبلیغی بنا کے رکھتا ہوں. اس کو سیدھا نہیں کیا تو آئندہ میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اور بخاری پڑھانے
دارالحدیث نہیں جاؤں گا، اس کو ابھی سیدھا کر دو، لیکن اس شرط پر کہ آپ میری باتوں میں بولے نہیں، نہ میری مدد کریں، مجھے میرے حال پہ چھوڑا۔ جب اس نے اپنے 3 طرح کیا اور جو بکواس کرنا تھا کر لیا، تو آخر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سارے علماء کو نہیں مانتے یا کسی کو مانتے بھی؟ تو کہنے لگے نہیں مولانا عبدالحق صاحب بڑا ہٹک کی خدمت میں جاتا تھا جب وہ زندہ تھے اور ان کی دعائیں لیتا تھا۔ میں نے کہا معلوم ہوا کہ ہو تو مسلمان لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، کہ نہیں مولویوں سے اچھا ہو۔ میں نے کہا میں 8 منٹ میں بات پوری کروں گا، اس درمیان میں آپ نہیں بولیں گے، 8 منٹ کے بعد آپ 20 منٹ بولیں گے، میں چپ بیٹھا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء ہیں اور مسلمان ہیں جو مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، طالب علم آتے ہیں اور ان کو وہ سبق پڑھاتے ہیں، عالم، محدث، مفسر، مؤذن، خطیب، امام، واعظ سب وہی سے نکلتے ہیں۔ یہ کام اچھا ہے، اس کو دین مانتے؟ اس نے کہا بالکل، اس کے بغیر تو اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اس کا نام ہے التدریس والتعلیم، اس کو آپ مانتے ہیں، دین کا ایک کام ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مسائل لکھتے ہیں اور رسائل لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ کہ میں مولانا اشرف علی کی کتابیں پڑھتا ہوں، یوسف لدھیانوی کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو اس کام کا نام ہے التصنیف والتالیف، دین کا دوسرا شعبہ ہے، اس کو بھی آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ لوگ یہی جو علماء طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں ہر ملک ہر زبان میں، اس کی روشنی میں مسجدوں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے تبلیغ والے اور یہ چندہ نہیں مانگتے، بالکل پیسے نہیں مانگتے، حالانکہ وہ چندہ نہیں بندہ مانگتے، بہت بڑا چندہ مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ، اس کو بھی آپ نے قبول کیا، 3 شعبے مکمل ہو گئے، تینوں آپ مان رہے ہیں۔ میں نے کہا اب جو دین علماء مدرسوں میں بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور جو دین علماء ہر دور ہر ملک ہر زبان میں ترجمے کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں اور جس دین کی دعوت تبلیغ والے مسجدوں میں آ کے دیتے ہیں، یہ دین اور یہ اسلام ایک جماعت ہماری اور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایوان بالا میں نافذ ہونا چاہیے، ملک کی عدلیہ، مقننہ، عسکریہ، تمام کے تمام شعبے وہ اسی دین کے پابند ہو جائے۔ میں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں؟ صحیح کہنے لگے یہ تو صحیح کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں سیاست، جس کو آپ گالیاں دیں۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ طالب علموں کو پڑھانا آسان ہے، مسجد میں چادریں ڈال کر 6 نمبر کھڑے ہو کر سنانا بہت آسان ہے، اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب اور رسالہ ترتیب دینا بالکل آسان کام ہے، لیکن فاسق فاجر مغرب کے ایجنٹ اور گماشتوں کے سامنے قرآن و سنت اور فقہ کا نام لینا یہ کاری باشد، دل گردہ چاہیے اس کے لیے۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی علماء جو سیاست کے ذریعے دین کے نفاذ کے طلبگار ہے، صادق ہے، مخلص ہے، وہ ہم سے زیادہ اونچے مقام کے، ان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو مجھے کہتے ہیں بڑی صفائی سے مجھے آپ نے شیشے میں اتارا ہے، کا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک بڑے مولوی ہو، لگتے ایسے ہو، لیکن بالکل اب مجھے سیدھا ٹھیک ٹھاک تبلیغی اور سیاسی مولویوں کا گرویدہ کر دیا۔ میں نے کہا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دینی طبقے کے خلاف ذہن رکھیں، آپ کا ذہن سنبھالنا یہ میرے مناسب میں سے۔ میں نے کہا آپ 8 منٹ میرے پورے ہو گئے، آپ 20 منٹ تخلیل کریں۔ اس نے کہا بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علماء مدرس کو تبلیغی
اور سیاسی لوگوں کی محبت نصیب فرمائے۔